بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام کے سلسلے آپ نے پوچھا ہے کہ ساتھ میاں ثناء اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میرے ساتھ اس وقت ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہے پروفیسر مصباح الرحمان یوسفی۔ پروفیسر صاحب، آغاز کرتے ہیں کراچی سے سید خلیل الرحمان صاحب کے اس خط سے۔ آپ لکھتے ہیں کہ اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ وطن عزیز پاکستان مختلف طرح کے بحرانوں کا شکار ہے۔ آپ رہنمائی فرمائیے قرآن و سنت کی روشنی میں کہ ایسے مواقع پر ہمارا دین ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے کہ ہم ان چیزوں سے نکل سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم تکالیف کا شکار ہیں، ملک بحران کا شکار ہے، ہماری معیشت اور اکنامی تباہ ہوتی جا رہی ہے، ہمارے نوجوان صحیح راستے سے برگشتہ ہو رہے ہیں، ہمارے بڑے بوڑھے اس وقت ہماری صحیح رہنمائی میں کوتاہیاں کر رہے ہیں، اور اس سب کے نتیجے میں ملک میں ایک دھما چوکڑی ہے اور ظلم کا بازار گرم ہے۔ لیکن کیا یہ ہمارا مقدر ہے؟ کیا ہم اسی ظلم کے ماحول میں جینے پر مجبور ہیں؟ میرے خیال میں ایسا نہیں ہے۔ آئیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی روشنی میں اپنی اس کیفیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم سودی کاروبار میں مشغول ہو جاؤ، زراعت اور باغبانیاں اور مویشی کا پالنا تمہارا مشغلہ بن جائے، اور تم اللہ کی راہ میں جدوجہد کرنا چھوڑ دو، تو پھر اس بات کا انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ایک ایسا عذاب مسلط کر دے گا جس میں تم اس سے دعائیں بھی مانگو گے اور وہ تمہاری دعائیں بھی نہیں سنے گا۔ حقیقت میں ہمارا وطن عزیز جن مسائل کا شکار ہے، اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا 60-65 سال پہلے کیا ہوا وعدہ پورا نہیں کیا۔ ہم نے اس ملک کو ظلم کی چکی میں پسنے دیا، عدل کو قریب نہیں آنے دیا۔ ہمارے علماء کرام نے بھی اس میں کوتاہیاں کی، ہمارے دانشوروں نے بھی اس میں کوتاہیاں کی، ہمارے سیاستدان بھی اس معاملے میں مخل رہے، ہمارے ملک کا کوئی طبقہ بھی اس معاملے میں اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا نہیں ہو سکا۔ انہی کوتاہیوں کے نتیجے میں ہم بحران در بحران کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، اور اس وقت ایک ایسی گتھی ہے جو ہم سے سلجھائی نہیں جا رہی ہے۔ اس وقت بھی میرے خیال میں ان تمام بحرانوں کا حل اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی طرف واپسی اور رجوع ہے۔ اللہ کے دین کی طرف واپس آنے کی صورت میں ہمیں اتفاق اور اتحاد کی دولت سے مالا مال کر دیا جائے گا۔ ہم ایک دوسرے کو پیار کی نظروں سے دیکھنا شروع کریں گے، ہم ایک دوسرے کے مقام کا احترام کرنا شروع کریں گے۔ اب ہم ایک دوسرے کے مال اور آبرو کو لوٹیں گے نہیں، کیونکہ اسلامی قانون کی طرف، اسلامی دین کی طرف، اسلامی اخلاقیات کی طرف جب ہم آئیں گے تو اسلام ہمیں ان تمام جرائم سے رکنے کا حکم دیتا ہے۔ لہٰذا ایک ہی حل ہے، اور وہ حل یہ ہے کہ ہم صحیح معنی میں مسلمان ہو جائیں، صحیح معنی میں ہمارا ہر ذمہ دار فرد اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہو، ہمارے علماء کرام اپنی ذمہ داریاں پہچانیں، لوگوں کو دین کی طرف راغب کریں، لوگوں کو دین کے نام پر متفق اور متحد رکھنے کی کوشش کریں۔ جو ہماری ذمہ داری نہیں ہے اس کو کے قریب بھی نہ پھٹکیں۔ خاص طور پہ میری گزارش اس وقت علماء کرام سے ہوگی، کیونکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے کہ کسی معاشرے کی تباہی کے بھی 2 ہی طبقے ذمہ دار ہوتے ہیں، اور اس کی عروج اور کامیابی کے بھی 2 ہی طبقے ذمہ دار ہوتے ہیں، ایک علماء کرام اور دوسرے حکمران۔ چونکہ علماء کرام کا مقام اور مرتبہ حکمرانوں سے بھی برتر ہے، کیونکہ وہ لوگوں کو گائیڈ کرنے والے ہیں، سمجھانے والے ہیں، راستے پر لگانے والے ہیں۔ لہٰذا میری گزارش علماء کرام سے یہ ہوگی کہ اس موقع پر جب کہ ہم شدید بحران کا شکار ہیں، وہ آگے بڑھیں، معاشرے میں آگے بڑھیں، نکلیں، اور لوگوں کو اتفاق اور اتحاد کا درس دیں، دین کی طرف واپسی کا درس دیں، دین کو اپنانے کی تلقین کریں، اور دنیا کو دین کے تابع کریں۔ مجھے امید ہے کہ یہ تمام بحران ٹل جائیں گے، یہ تمام تکلیفیں ختم ہو جائیں گی، یہ تمام مسائل کا ازالہ ہو جائے گا اگر ہم نے اپنے دین کی طرف رجوع کا راستہ اختیار کر لیا، کیونکہ ہمارے ملک کے تمام مسائل کا حل اس وقت
ایک ایسا متفق اور متحد معاشرے کے ایجاد کرنے میں ہے، روشناس کرانے میں ہے، جس میں کوئی دوسرے کے اوپر ہاتھ اٹھانے سے گریز کرے۔ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے، اور یہ اتفاق اور اتحاد ہمیں سوائے کلمہ طیبہ کے، سوائے دین اسلام کے اور کوئی چیز نہیں دیتی، اور نہ سوائے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسی کوئی ہستی ہے جس کے ارد گرد ہم اکٹھے ہو سکیں۔ اگر ہم نے اس کو اپنا مرکز و محور بنا لیا اور اسی کے گرد ہم اکٹھے ہو گئے تو ہمیں اتفاق اور اتحاد کی دولت سے ہی مالا مال کر دیا جائے گا، بحران بھی ختم ہو جائیں گے، ظلم و زیادتی کے بادل بھی چھٹ جائیں گے، اور ہم ایک ترقی یافتہ مستحکم معاشرہ بن سکیں گے، جس میں ہر آنے والی نسل ہمیں دعائیں بھی دیں گی اور ہمارے بزرگوں کا ذکر الفاظ خیر کے ساتھ کرے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کی طرف رجوع کرنے اور نیکی پھیلانے اور برائی کا قلع کما کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ پروفیسر صاحب، آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ اصل جو حل ہے ہمارے تمام مسائل کا، وہ اللہ کے دین کی طرف پلٹ کر آنا ہے، اور رجوع الی اللہ جس کو کہتے ہیں وہ ہے جی، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، جیسے آپ نے اپنی گفتگو میں فرمایا ہے کہ وطن عزیز پاکستان کا ایک بڑا طبقہ دین سے محبت کرنے والا ہے، وطن سے محبت کرنے والا ہے۔ چند ایک لوگ ہوں گے کہیں کہیں کہ جو اس قسم کا انتشار پھیلانے والے اور اس قسم کے بحران پیدا کرنے والے ہوں گے۔ مجموعی طور پر معاشرہ الحمدللہ یگانگت چاہتا ہے، اتحاد چاہتا ہے، یکسوئی چاہتا ہے، ملک کی حفاظت چاہتا ہے، اس کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کو مستحکم دیکھنا چاہتا ہے۔ لیکن یہ جو اتفاق اور اتحاد ہے، یہ پیدا کیسے کیا جائے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جس کی طرف آپ نے ابھی اشارہ کیا ہے کہ یہ واحد حل ہے کہ جب ہم ایک دوسرے کو اخلاص کے ساتھ ملنا شروع کر دیں، ایک دوسرے کی عزت و توقیر کرنا شروع کر دیں، جب ایک دوسرے کے لیے اثار اور قربانی کے جذبات ہمارے اندر پیدا ہو جائیں، جب ایک دوسرے کی جان و مال، عزت و آبرو کا احترام ہم کرنا شروع کر دیں، اور ہم وقتی مفادات کے پیچھے نہ بھاگیں، اخروی فائدے کو سامنے رکھیں کہ آج نہیں تو کل اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے، اپنے ہاتھوں اپنے عزیزوں کو لے جاتے ہیں، دفن کرتے ہیں، واپس لوٹتے ہیں، قبر کی مٹی کے علاوہ کچھ ان کے ساتھ نہیں ہوتا ہے۔ پھر بھی ہم اس مادی زندگی کے اندر آ کر کے بھول جاتے ہیں اور مفادات کے پیچھے بھاگتے ہیں، روپے پیسے کے پیچھے بھاگتے ہیں، عہدوں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ یہ چیزیں اسلام نے منع تو نہیں کی ہیں، لیکن اس کی کوئی لمٹ اور حد مقرر کی ہے۔ تو اتفاق اور اتحاد کس بنیاد پر قائم ہو کہ ہم اپنے اپنے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ان ساری چیزوں کو اختیار کر لیں؟ دیکھیے، اتفاق اور اتحاد کا سے روشناس کرانا یا اس کو معاشرے میں پیدا کرنا، یہ بہت آسان عمل ہے جب ہر شخص یا ہر طبقہ، اور بالخصوص جن دو طبقوں کا میں نے ذکر کیا، حکمران اور علماء کرام، اگر یہ لوگ اپنی ذمہ داریاں محسوس کریں اور یہ اس کام کے لیے جت جائیں کہ ہم نے قوم کو اس پیغام کے ارد گرد اکٹھا کرنا ہے، ہم نے اس مرکز کے ارد ان کو طواف کرانا ہے، تو یہ دونوں طبقے یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ قوم کو دین کے نام پہ، انتظام کے نام پہ، امن و سلامتی کے نام پہ اکٹھا کریں، اور ان کا پیغام سنا بھی جاتا ہے اور لوگ اس پر توجہ بھی دیتے ہیں۔ علماء کرام اور حکمران ہی وہ دو مرکزی ستون ہیں جن